کا ایک جو جذبہ ہوتا ہے وہ باوجود اس کے کہ ایک کئی اور طرح سے اپنی شہرت کو اپنی جو ان کا جو ایک معاشرے میں ایک رسپیکٹ ہوتی ہے، ایک عزت ہوتی ہے، اور جو ان کے مراسم ہوتے ہیں اس کو بجائے اس کے کہ ذات کے لیے فائدہ اٹھانے کے لیے وہ انسانیت کے لیے یہ کام کرتے ہیں. تو اس قسم کے لوگ بہت اسپیشل لوگ ہوتے ہیں. اور آج اگر منو بھائی کی سالگرہ ہے تو میں یہ سعادت سمجھتا ہوں اپنی کہ آج کے دن میں یہاں پہ موجود ہو سکا. میرے اس قبیلے سے تعلق ہے وراثت کے لحاظ سے، اور مجھے بہت خوشی ہوتی ہے جب ہمارے لکھاری، ہمارے شاعر، ہمارے ادیب اپنے نہ صرف اپنے کام کی وجہ سے جو کہ ان کا ٹیلنٹ تھا اس کی وجہ سے ان کو سیلیبریٹ کیا جاتا ہے، بلکہ ایک اور جو ان کی کنٹریبیوشن ہے انسانیت کے لیے اور ان بچوں کے لیے جن کو کہ یہاں پہ ٹاپ آف دا لائن فیسلٹیز یہاں پہ ملتی ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں بحیثیت حکومت بھی ہم اس کو پوری طرح سے ہم سپورٹ کریں گے. خالد عباس ڈار صاحب اور یہاں پہ میرے بہت ہی محترم ڈاکٹر صاحب بھی بیٹھے ہوئے ہیں، اور وہ ڈاکٹر صاحب جو کہ لیبارٹری میں ہر وقت اپنے آپ کو ایک ینگ مین جنہوں نے اپنے آپ کو وقف کیا ہوا ہے، مسلسل ریسرچ کرتے ہیں، اور یہ سائنٹیفک بیسڈ ریسرچ بیسڈ ایک فاؤنڈیشن ہے جس میں کہ ہر چیز کا ایک خاص معیار ہے. اور اس کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ ہم جتنی بھی ان کو سپورٹ کر سکتے ہیں ہم ضرور کریں گے. اور یہ انسانیت کے لیے ہے، یہ بچوں کے لیے ہے، اور ہماری حکومت اور ہماری لیڈرشپ اس میں آپ کو پوری طرح سے سپورٹ کریں گے. میں آپ کا بہت بہت شکریہ ادا کرتا ہوں کہ مجھے آپ نے یہ عزت دی اور ادھر بلایا مجھے، اور اس فنکشن میں اور منو بھائی کو خراج تحسین پیش کرنے میں آپ نے مجھے یہ موقع دیا. بہت بہت شکریہ جی. جی جی. سر پہلے تو ہم ایک چھوٹی سی وضاحت چاہیں گے آپ سے، کیونکہ آپ کی منسٹری براہ راست ہمارے ساتھ موجود ہے. پرائم منسٹر صاحب کا جب بھی کوئی ایونٹ ہوتا ہے، لاہور آئے یا کہیں اور جانا ہو، تو پرائم منسٹر صاحب کی ایونٹ پہ سارے میڈیا کا نام کاٹ دیا جاتا ہے. 3 سے 4 لوگوں کو اسپیشلی ایونٹ کے اندر بک کیا جاتا ہے، میڈیا ٹاک کروائی جاتی ہے. ہم یہ وضاحت چاہیں گے کہ کیا یہ من پسند پالیسی جو ہے محکمہ اطلاعات کی ہے، یا یہ پرائم منسٹر ہاؤس سے آتی ہے کہ سارے میڈیا کو ایک طرف کر کے 3 سے 4 لوگوں کو لے جایا جاتا ہے. ہمیں تاکہ واضح ہو جائے، ہم اپنے دفاتر میں بھی کہنے والے بنے کہ جی نہیں، یہ صرف 3 لوگ ہی جائیں گے، باقی کو الاؤ نہیں. سر اس کے ٹھیک ہے جی، میں سمجھ گیا آپ کا سوال. نہیں، آپ کا سوال بہت مناسب ہے، آپ کی بات میں وزن بھی ہے، اور میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ یہ اس قسم کی جو انکنسسٹنسی ہے ہمارے صحافی بھائی سب شہروں کے ہمارے لیے اتنی محترم ہے، اتنی اہم ہے. اور خاص طور پہ جب کسی شہر میں جائیں تو وہاں کے جو صحافی ہیں، وہاں کے جو جرنلسٹ ہیں، بیٹ رپورٹرز ہیں، ان کو ڈیفینیٹلی فوقیت دینی چاہیے، کیونکہ وہ بڑی دیر سے انتظار کر رہے ہوتے ہیں کہ کبھی کوئی اسلام آباد سے پرائم منسٹر صاحب یا کوئی سینئر گورنمنٹ آفیشل آئیں تو ان کو ان کی کوریج، ان کے انٹرویوز، ان کی بیٹ جو ہے تو ان کے پاس ہونا چاہیے. میں آپ کی بات بالکل پوری سنجیدگی کے ساتھ اور پوری ایمانداری کے ساتھ میں یہ جہاں کا بھی یہ مسئلہ ہو میں اس کو کریکٹ کروں گا انشاءاللہ. یہ بتائیے گا کہ پی ڈی ایم کا مسئلہ تو چلے 26 مارچ کو چلا گیا، آپ کے سامنے ایک اور مشکل ہے، اور وہ ہے تحریک لبیک پاکستان. 16 فروری کو ان کی ڈیڈ لائن ختم ہو رہی ہے. کیا ان سے مذاکرات کے لیے کوئی آپ نے کمیٹی بنائی ہے، اور کس طرح اس مسئلے کو ہینڈل کریں گے؟ جی انشاءاللہ. دیکھیں، ہم اس سلسلے میں ہمارے جتنی بھی سینئر لیڈرشپ ہے وہ رابطے میں ہے، اور انشاءاللہ تعالی ہم یہی امید کرتے ہیں کہ سب پرامن طریقے سے اور احسن طریقے سے طے ہو جائے گا. ایک چھوٹی سی بات یہ ہے کہ شہباز شریف کے بارے میں جب بھی کوئی آتا ہے باہر سے کوئی فیصلہ ہے، جیسے کل پرسوں بھی آیا یا راج شیٹ کا فیصلہ آیا،
हुकूमती ऐनक जब देखती है उसका तर्जमा कुछ और करती है, अपोजिशन किसी ऐनक से देखती है उसका तर्जमा कुछ और करती है, ये जरा आज वजाहत कर दीजिए क्या देखें, मसला क्या है इसमें? जो डेविड रोज का जो मसला है वो तो हमारे जो एक्सपर्ट हैं और हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब के जो एडवाइज़र हैं शहजाद अकबर साहब, वो कुछ ही देर में अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस पे जो लीगल पॉइंट्स हैं उस पे ये रोशनी डालेंगे। लेकिन मैं इतना ज़रूर कहता चलूँ कि अपोजिशन का हमेशा यही एक वतीरा रहा है कि वो बात को समझने से पहले मिठाइयाँ बांट देते हैं, जो कि JT रिपोर्ट में भी हुआ, लेकिन जब वो उसका तर्जुमा और बारीकी से पढ़ते हैं तो वो फिर उन्हें नदामत होती है। ये बुनियादी तौर पे एक केस लॉन्च हुआ है जिसमें कि हम पहले कहते हैं कि जो पैरामीटर्स होते हैं वो सेट होते हैं, उसमें कि इश्यूज़ को फ्रेम किया जाता है। तो ये तो पहली पेशी हुई, तो हमने कभी किसी भी अदालत में नहीं देखा कि फैसला होता हो। तो ये जो है तो आपको तफसील से तो शहजाद अकबर साहब बताएंगे, लेकिन मैं ये जो थोड़ी बहुत मेरी समझ है वो यही है कि ये केस इशू हुआ है और इस पर ना कोई फैसला दिया गया है, ना इस पर कोई कमेंट किया गया है। इश्यूज फ्रेम हुए हैं और ये फिर आगे चलेगा तो उससे पता चल जाएगा कि कितनी जो है जो खुशियां मना रहे हैं, जो ट्रांसलेशंस कर रहे हैं अपनी कन्वीनियंस के मुताबिक, जिस तरह आपने दुरुस्त कहा, तो वो फिर वही मिठाइयाँ न बांटे। मेरी यही रिक्वेस्ट होगी। अभी बहुत सफ़र है इसमें, इस केस में। राना PNN न्यूज़ से, क्या आप समझते हैं कि PDM के साथ एक जमात ऐसी है जो हुकूमत के साथ बैकडोर राब्ते में है, जिसका नाम आसिफ अली जरदारी है? वो इनको तमाम को कंट्रोल कर रहे हैं और वो हुकूमत के साथ राब्ते में। कोई डील चल रही है ऐसी? देखिए जी, हमारी तो कोई डील नहीं चल रही है और ना हम डील में बिलीव करते हैं, ख़ास तौर पे जबकि हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब का एक बड़ा क्लियर कट मौक़िफ़ है कि हम किसी भी जिसने इस मुल्क के गरीबों का, जिस मुल्क के लोगों का की जो एक वो थी, उसको जिस तरीके से मिसयूज़ किया गया, लूटा गया, ज़ाती मफाद के लिए इस्तेमाल किया गया, वो उसके साथ हमारी कोई डील हो ही नहीं सकती है। ये बिल्कुल हमारे बुनियादी फ़लसफ़े के ख़िलाफ़ जाता है। और जहाँ तक कि PDM का ताल्लुक़ है, आपको पता है कि ये एक ऐसे अकट है जिसमें कि किसी के एक दूसरे के साथ कोई जोड़ नहीं है, हर एक अपने मफादात लेके आगे बढ़ रहा है। और पीपल्स पार्टी चूँकि वो एक वाहिद पार्टी है जिसके पास कुछ है, यानी कि सिंध की हुकूमत है और उनकी सेनेट में भी रिप्रेजेंटेशन है, तो वो तो ज़ाहिर है कि उनकी वो वाली सियासत हो नहीं सकती है जो कि PMLN वाले करना चाह रहे हैं। बिकॉज जो PMLN करने चाह रहे हैं वो तो बुनियादी तौर पे अपनी लीडरशिप को क्लीन चिट देने के लिए ये प्रेशर डाल रहे हैं। लेकिन ज़ाहिर है कि माजी में तो ये होता रहा, ब्रॉडशीट में भी यही हुआ, लेकिन इस वक्त जो है तो उनका मैच इमरान खान के साथ पड़ा हुआ है, तो इसलिए बहुत ही मुश्किल क्या कि तकरीबन नामुमकिन है। बात यह है कि आपकी हुकूमत में एक सेकंड आपकी हुकूमत ने तर्जुमान तो बहुत से इकट्ठे किए, अल्हम्दुलिल्लाह, वो अपनी बोली बोल रहे हैं और बात का तो मसला गड़बड़ है। लेकिन जो आपका हकीकी तर्जुमान है, जो आपकी विरासत है, जिसकी आप विरासत की बात कर रहे हैं, अदब और सकाफत के मरकज़ जो है रेडियो TV, उनके साथ जो सलूक हो रहा है वो क्या हो रहा है? बाई चांस आप लाहौर आए, जरा एक चक्कर तो लगा लें पाकिस्तान टेलीविजन से। जी बिल्कुल। देखें, मैं इसमें इत्तेफाक करता हूं कि जो हमारा टेलीविज़न है या जो रेडियो पाकिस्तान है, यही बदकिस्मती सी मैं यही कहूँगा, जब एक कश्ती में 10 मुसाफिरों की गुंजाइश हो और अगर आप उसमें 300 मुसाफिर डाल दें तो फिर क्या होगा? उस कश्ती ने डूबना है। यही होता रहा है और अभी हम इसको बड़े एक मुनज़्ज़म तरीके से इसको ऑर्गेनाइज़ कर रहे हैं और हम समझते हैं कि इंशाअल्लाह अगले 6 महीने से 1 साल में आपको पाकिस्तान टेलीविज़न भी और रेडियो पाकिस्तान भी आपको टोटली मुख्तलिफ इदारे नज़र आएंगे, जो कि अपनी माजी की जो उनकी जो अज़मत रफ्ता है, हम इंशाअल्लाह उसको बहाल करेंगे। देखें, पहले तो जहाँ तक सेनेट इलेक्शंस का ताल्लुक़ है, हम तो ये समझते हैं और पूरी कौम को ये बात एक जहन नशीन करनी चाहिए कि
یہ بات ہو رہی ہے ایک کام شفافیت کے ساتھ کرنے کی بات ہو رہی ہے، اور دوسرے وہ لوگ اس کی مخالفت جو کر رہے ہیں وہ یہ ہیں کہ اسی خرید و فروخت جاری رہے، وہی لوگ جو کہ پیسہ رکھتے ہیں وہ ضمیروں کو خرید سکیں۔ اب ایسی صورتحال میں خاص طور پہ جب کہ انہی پارٹیز کے جو چارٹر آف ڈیموکریسی تھا اس میں انہوں نے یہ کلیئرلی کہا تھا کہ وہ اس چیز کو سپورٹ کریں گے، مجھے نہیں سمجھ آ رہی کہ آج کیوں وہ اس کی مخالفت کر رہے ہیں، اور ان کے اوبیسلی اس مخالفت کی وجہ تو سمجھ میں آتی ہے، بیکاز ان لوگوں نے ہمیشہ پیسے پہ ایمان رکھا ہے، پیسے کے ذریعے انہوں نے اپنی سیاست کی ہے، اور پیسے ہی کے ذریعے انہوں نے چیزیں خریدی ہیں، لوگوں کو خریدا ہے۔ اب جو ہے تو ہم اس کو بل بھی لے آئے ہیں اور ہم اس کو پیش کریں گے اسمبلی میں، اور ہم یہ دیکھیں گے کہ کون اس کو اپوز کرتا ہے، کہ کل وہ پھر گلہ نہ کر سکیں کہ وہ ایکسپوز ہوں، وہ لوگ جو کہ منافقت کی سیاست کر رہے ہیں، وہ لوگ جو اس الیکٹورل سسٹم میں شفافیت نہیں چاہتے، یہ ان کے لیے ایک بہت بڑا امتحان ہے اور قوم اس کو دیکھے گی۔ دوسرا سوال شبلی صاحب یہ بتائیے گا کہ آپ ابھی کہہ رہے ہیں کہ آپ پورے اعتماد ہیں، کوئی ضمیر فروش نہیں ہوں گے، لیکن حکومت کو خطرہ لگ رہا ہے، اس کے باوجود اطلاعات یہ آ رہی ہے کہ آرڈیننس لایا جا رہا ہے اوپن بیلٹ کے لیے، اس کا مطلب ہے کہ حکومت کو خطرہ محسوس ہو رہا ہے، کیونکہ خود آپ سپریم کورٹ میں بھی گئے ہیں، الیکشن کمیشن سے بھی رائے مانگی ہے، تو پھر اب آرڈیننس کی ضرورت کیوں پڑ رہی ہے آپ کو؟ دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم نے یہ کوئی آج کے الیکشن کی بات نہیں ہے، ہمارا یہ اسٹینڈ ہمیشہ سے یہ رہا ہے کہ الیکشنز ایک زمانے میں تو ہم کہتے کہ ڈائریکٹ بھی ہوں۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہم نے بہت عرصہ پہلے پرائم منسٹر صاحب نے یہ کہا تھا کہ جو سینٹ کے الیکشنز ہیں جس میں کہ خرید و فروخت ہوتی ہے، آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے اپنے 20 اراکین کو پارٹی سے نکال دیا تھا، جبکہ پچھلے دفعہ کے جو سینٹ کے الیکشنز ہوئے تھے 2018 میں، ایک طرف تو اپوزیشن اس بات کا واویلا کر رہی ہے کہ جی الیکشن میں دھاندلی ہوئی ہے، تو دوسری طرف جب ہم اس کو شفاف بنانے کے لیے اس میں کس کو اس پورے پنڈال میں بیٹھے ہوئے کسی سے بھی پوچھ لیں کہ آپ شفافیت کے حق میں ہیں یا آپ اسی خرید و فروخت کے چکر میں ہیں جو کہ ہوتا آیا ہے، تو اگر اس کو ہم حل کرنا چاہتے ہیں تو اس میں برا کام کیا، اس میں تو ہمیں آپ کی بھی سپورٹ چاہیے اور ایکسپوز کرنا چاہیے ان لوگوں کو جو کہ چاہتے ہیں کہ یہ اسی ایک منحوس طریقے سے خرید و فروخت ہو، ووٹ بکیں، وہ ووٹ خریدے جائیں۔ تو یہ تو ایک ایسی کاز ہے جس میں کہ کسی کو کوئی بحث ہونی نہیں چاہیے۔ جی شبلی صاحب یہ بتائیے گا کہ بلاول نے بڑے مطمئن انداز میں کہا ہے کہ عمران خان سینٹ الیکشن سے قبل نہیں رہیں گے، کیا ایسے باوسوخ ان کے پاس فارمولہ ہے جس کے تحت وہ کہہ رہے ہیں؟ دیکھیں، یہ سوال تو آپ بلاول بھٹو سے ہی پوچھیں کہ وہ کیوں ایسی بات کر رہے ہیں، ان کی تو تاریخیں بہت گزر گئی ہیں اور انشاءاللہ آگے بھی گزرتی رہیں گی۔ شبلی صاحب یہ بتائیے گا کہ آخری سوال، آج جو ہے پرویز لائی نے بیان دیا ہے کہ حکومت جو ہے صحیح راستے پہ چل گئی ہے، کیا حکومت کو یہ جو پرویز لائی ہے کاف لیگ نے بلیک میل کر لی ہے؟ ان کے ایسے بیان آنا شروع ہو گئے، پہلے ان کے بیانات یہ آتے تھے کہ حکومت جو ہے بڑی بری حالت میں ہے، 40 سال سے ایسی حالات نہیں دیکھی، اور اب ان کے بیانات بھی اچھے آنے شروع ہو گئے، عمران خان نے مل بھی لیا یا بلیک میل ہوئے ہیں ان سے؟ نہیں، دیکھیں وہ ہمارے حلیف ہیں، دیکھیں ہمارے حلیف ہیں اور ان کو پوری طرح سے چیزوں کا ادراک ہے، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جتنے بھی ہمارے الائز ہیں وہ ظاہر ہے کہ ہمارے الائز ہیں تو وہ ہمارے ساتھ ایگری کرتے ہیں، ہمارے سپورٹ کرتے ہیں، تو تبھی تو یہ گورنمنٹ چل رہی ہے۔ تھینک یو ویری مچ۔ بہت دیر کے بعد ایک آپ نے بل پیش کیا سینٹ میں جو براہ راست میڈیا ورکرز کی ویلفیئر کے لیے تھا، جی وہ بل مسترد ہو گیا۔ جی آپ دوسرے آرڈیننس کی بات کرتے ہیں، مطلب وہ ایک پہلا بل تھا جو جس سے براہ راست فائدہ ورکر کو ہو رہا تھا اور باقی اسٹیک ہولڈرز کو نہیں ہو رہا تھا، کیا آپ اس کو دوبارہ پیش کرنے کے لیے یا اس کے لیے کوئی آرڈیننس لانے کے لیے سوچ رہے ہیں؟ دیکھیں، ایک سوال دونوں کو بنا جواب دیجیے کہ ایک بڑی مدت کے بعد اس گورنمنٹ نے پہلی دفعہ پاکستان پریس کانفرنس جو بنائی وہ ایک غیر مترادہ کی جس میں تمام دھڑوں کی نمائندگی شامل تھی اور اس پر کسی نے اعتراض نہیں کیا تھا، جی اس کی کیبنٹ سے اپروول بھی ہو چکی ہے، اب اس کا نوٹیفکیشن جو ہے وہ کب تک متوقع؟ دیکھیں، آپ کا جو پہلا سوال تھا کہ جو بل ہم نے پیش کیا تھا، اس سے شو کرتا ہے کہ ہماری حکومت، ہماری پارٹی کا یہ موقف ہے کہ جو جرنلسٹ حضرات ہیں ان کو پروٹیکشن ملنی چاہیے، ان کو ان کی جو تنخواہیں ہیں ان کو وقت پہ ملنی چاہیے، ان کے جو بھی مسائل ہیں ان کا بھی کوئی نگہبان ہو، ان کا بھی کوئی ریگولیٹر ایسا ہو جو کہ اس چیزوں کو انشور کر سکے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ انشاءاللہ یہ نہیں ہو سکا، کچھ عرصے بعد ہماری
انشاءاللہ سینٹ میں بھی ہماری نمبرز آ جائیں گے تو ہم انشاءاللہ امید یہی رکھتے ہیں کہ اس بل کو ہم اپنا جو اس کا متعین وقت ہوتا ہے جس میں آپ دوبارہ نہیں پیش کرتے اس کے فوراً بعد ہم اس کو ضرور پیش کریں گے. جی وہ انشاءاللہ ہو جانا چاہیے. یہ وہ تھوڑی سی دیر ہے, 1 ہفتے 10 دن میں. آلریڈی آپ نے کوشچن کر دی. تھینک یو سر, تھینک یو.